ناظرین، انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل DG لیفٹیننٹ اینڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس خبر نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ فیض حمید پہلے DG ISI ہیں جن کے خلاف یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں 3 عہدے ایسے ہوتے ہیں جن سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کارروائی نہیں کی جاتی: DG ISI، آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ ان کے پاس اس سطح کے راز ہوتے ہیں جس سے یہ ملک کو سرو کر رہے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے اس حوالے کے کسی بھی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں کی جاتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن الزامات کی بنا پر فیض حمید کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟ کیا فیض حمید کی گرفتاری PTI کے لیے کسی خطرے کا پیش خیمہ ہے؟ صحافی برادری میں اس خبر کے بعد مستقبل کے لیے کیا پیشنگوئیاں کی جا رہی ہیں؟ ایسے کئی سوالات آپ کے اور ہر پاکستانی کے ذہن میں اس وقت چل رہے ہیں، جن کے جوابات اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ اور اس سے جڑے دیگر حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اردو انفو ورلڈ کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، فیض حمید کو 12 اگست کو فوج نے گرفتار کیا اور گرفتاری کے بعد ان کے خلاف جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا۔ فی الحال ان پر جو الزامات عائد ہیں ان میں سے الزام نمبر 1، جنرل فیض حمید نے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک عبدالعزیز نامی شخص کے گھر پر چھاپا مروایا۔ انہوں نے رینجرز بھجوائی، اس کو اغوا کیا اور گھر سے تمام نقدی اور زیور اٹھوا لیا۔ عبدالعزیز نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنا کیس فائل کیا، جہاں کچھ عرصے کے بعد مقدمے کی فائل افواج پاکستان کو بھجوا دی گئی کہ وہ اپنے انٹرنل سسٹم کے تحت جنرل فیض حمید سے تحقیقات کریں اور ان کو سزا دیں۔ دوسری اہم وجہ جو گرفتاری کے بعد سامنے آئی ہے وہ فیض حمید کا 9 مئی کے ہنگاموں کی پلاننگ میں ملوث ہونا ہے۔ فیض حمید کا PTI سے تعلق کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یہ آڈیو کالز کے ذریعے PTI کی کانفرنسز میں شامل رہے ہیں۔ یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ فوراً گرفتاری کے پیچھے یہ وجہ بھی کار فرما ہو سکتی ہے۔ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت PTI نے ایک لانگ مارچ کیا تھا تاکہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے عہدے پر فائز نہ ہو سکے۔ در حقیقت یہ بھی فیض حمید کا آئیڈیا تھا کہ عمران خان سڑکوں پر اتنا شور کریں کہ افواج پاکستان کو خود احساس ہو کہ ہم غلط فیصلہ کر رہے ہیں اور اس سے ملک کس طرف جا رہا ہے۔ نمبر 3، فیض حمید کے خلاف دسمبر 2017 کی کارروائی PTI سے تعلقات کی کڑی تو نہیں۔ 2017 میں پاکستان سپریم کورٹ نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے ان کی برطرفی کے خلاف ایک درخواست کی سماعت کے دوران ملک کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو نوٹس بھیجتے ہوئے مقدمے میں فریق بنایا تھا۔ اس مقدمے کا آغاز 2018 میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ایک تقریر سے ہوا تھا، جب بطور سینئر جج اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ISI پر عدالتی کارروائی میں مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ISI کے اہلکاروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ 25 جولائی کو ملک میں ہونے والے انتخابات سے پہلے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز جیل سے باہر نہ آئیں۔ اس خطاب کے بعد سپریم جوڈیشنل کونسل نے انہیں برطرف کر دیا تھا، جس کے خلاف شوکت عزیز صدیقی نے اپیل دائر کر رکھی تھی۔ 15 دسمبر 2018 بروز جمعہ ان کی اپیل کو سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، جس کے بعد عدالت میں ISI کے دیگر اہلکاروں سمیت جنرل فیض حمید کا نام بھی سامنے آیا۔ سماعت کے دوران شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان نے کہا کہ ان کے موکل سے جنرل فیض حمید خود ملے اور بتایا کہ نواز شریف کو سزا ہو جائے گی۔ حامد خان کے مطابق شوکت عزیز صدیقی نے انہیں کہا کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے تو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ فیض حمید پوچھا کہ اگر اپیل آپ کی عدالت میں آئی تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ شوکت عزیز صدیقی نے جواب دیا کہ میں میرٹ پہ فیصلہ کروں گا۔ جواب میں جنرل حمید نے کہا کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ شوکت عزیز کے وکیل حامد خان نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ رہنے والے جنرل فیض حمید سمیت سابق بریگیڈیئر عفان رامے اور بریگیڈیئر فیصل مروت کو بھی فریق بنانے کی استدعا کی۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران بینچ میں شامل جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہمارے بندے کو استعمال کر کے کیوں کہا گیا کہ نواز شریف انتخابات سے پہلے باہر نہ آئیں۔ اس پر وکیل نے کہا کہ یہ الزام فیض حمید پر ہے، تاہم عدالت نے بعد ازاں جنرل فیض حمید بریگیڈیئر
عفان رامے، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کانسی اور سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب عارف کو نوٹس جاری کر دیے۔ اس فیصلے کے بعد ایک جانب جہاں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام ایک بار پھر سے عوامی توجہ کا مرکز بننا تھا، وہیں ملکی سیاست میں ISI کا کردار بھی زیر بحث تھا۔ یوں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تنازعات میں گھرے رہنے والے فوجی افسر ثابت ہوئے۔ حامد میر نے کہا کہ فیض حمید ISI کے سربراہ رہے ہیں، یہ کور کمانڈر پشاور بھی رہے ہیں، ان کے پاکستان کی سیاسی اشرافیہ میں کافی تعلقات ہیں، یہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تحقیقات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پر اس وقت موجودہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب تھے، ان سے انہوں نے ملاقات کی سر توڑ کوششیں کی، ان کو پیغامات بھجوائے، بلکہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں شامل کچھ لوگوں نے بھی سفارش کی کہ شہباز شریف صاحب آپ جنرل فیض حمید سے ملاقات کر لیں، لیکن شہباز شریف نے جنرل فیض کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ کرنے اور ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ حامد میر کے مطابق اس کے بعد حال ہی میں کچھ انویسٹیگیشنز ہوئی، جنرل فیض کے بارے میں افواہیں پھیلائی جاتی تھی کہ یہ بڑے پابندیوں کا شکار ہیں، کسٹڈی میں ہیں یا ہاؤس اریسٹ ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ بالکل آزاد تھے اور ان کی یہی آزادی ان کی مشکلات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، کیونکہ ان کے رابطوں کو مانیٹر کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران یہ بھی پتہ چلا کہ جنرل فیض حمید کا 9 مئی 2023 کے واقعات کی پلاننگ میں بھی اہم کردار تھا۔ بغاوت کی یہ جو کوشش کی گئی تھی، اس میں بھی ان کے مشورے شامل تھے۔ اس بارے میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا سنولا کا کہنا ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس سطح پر کوئی مثال ملتی ہو، کیونکہ جنرل فیض بہت اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے علم میں تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ان کے خلاف ٹاپ سٹی کی انکوائری ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ بھی مختلف حوالوں سے ان کا نام آتا رہا ہے، تو یقیناً یہ چیزیں بھی اس پر اثر انداز ہوئی ہوں گی، لیکن ان کا اندازہ بہت کم تھا کہ اس طرز کی کارروائی کی جائے گی۔ رانا سنولا کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج کا ادارے کے طور پر احتساب اتنا مضبوط نظام موجود ہے اور اس حوالے سے اہم سنگ میل ہے، اور بطور ادارہ لوگوں کے ان پر اعتماد میں بہت اضافہ ہوگا۔ ایک ادارہ ایسا ہے جہاں کوئی بھی آدمی چاہے کسی سطح یا عہدے کا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کچھ غلط کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ رانا سنولا نے کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق تو نہیں تھا، لیکن تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو بھی کیسز بنائے گئے تو ہر معاملے میں تانا بانا انہی کی طرف جاتا تھا، ہر معاملے کے پیچھے یہی ہوتے تھے۔ اگر ہمارے خلاف کوئی کیس بنتا یا گرفتاری ہوتی تب بھی یہی پس پردہ ہوتے تھے۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر راشد ولی کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی کا آغاز کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل انتہائی شفاف ہے، کوئی بھی اس سے بالا تر نہیں ہوتا، جو مرضی رینک ہو میرٹ پر کارروائی کی جاتی ہے۔ منصور علی خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے چند ماہ قبل خود کو جنرل فیض حمید سے الگ کرنا شروع کر دیا تھا، اور چند رہنماؤں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں جنرل فیض حمید کا بھی اہم کردار رہا ہے، لیکن عمران خان نے کبھی بھی جنرل فیض حمید کے خلاف کوئی بھی بیان نہیں دیا۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ فیض حمید حدود و قیود سے آگے نکل کر کام کرتے رہے ہیں، یہ صحافیوں، میڈیا اور ججز تک کو کنٹرول کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو ISPR نے فیض حمید کو تحویل میں لینے کی پریس ریلیز جاری کی ہے، آگے چل کر مزید انکشافات سامنے آئیں گے تو اس کی سیاست پر بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ مسلم لیگی رہنماؤں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا یہ سول ذہن کی سوچ نہیں ہو سکتی، آرمی چیف کا تختہ الٹنے جیسی سازشوں کے تانے بانے بھی ملتے دکھائی دے رہے ہیں۔ فیض حمید جس عہدے پر رہ کر ملک کے لیے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اس کے بعد ان کو ہی کٹہرے میں کھڑا کرنا عوام کے لیے انتہائی تشویشناک ثابت ہوا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ فوج میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا طریقہ کار 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور یوں ثابت ہونے کی صورت میں اس افسر کے رینک کی مناسبت سے ایک کیپٹن اتھارٹی سزا کا فیصلہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی سرونگ یا ریٹائرڈ افسر کے خلاف کورٹ آف انکوائری کی جاتی ہے، دوسرے حصے میں سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے، اور اگر ثبوت اور شواہد موجود ہوں اور جنرل ثابت ہو رہا ہو پھر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جاتا ہے۔ جنرل کی نوعیت پر منحصر ہے کہ افسر کو کیا سزا دی جائے گی۔ ان سزاؤں میں رینک واپس لینا، سہولیات کی واپسی کے علاوہ قید اور موت کی سزا تک شامل ہیں۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔